وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کیا تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، ایک اور انعام۔ اب یہ سیکوینس بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہ مصر سے چلے ہیں، وہاں ظلم ہو رہا ہے، پھر سمندر پار کیا، پھر تورات ملی، پھر وہ بچڑا پیچھے معبود بن گیا، پھر اس پر توبہ معافی ہوئی۔ اب کیا ہے، وہ کتاب جو ملی تھی اس کی بات ہے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، کون سی کتاب تھی؟ تورات۔ اور فرقان کا معنی بھی کتاب ہی ہے جو حق کو باطل کے درمیان فرق کرتی ہے۔ جیسے قرآن مجید کو بھی فرقان کہا گیا ہے، ایسے تورات کو بھی فرقان کہا گیا ہے، کیونکہ اس میں بھی قوانین، احکامات تھے، حلال حرام کی پہچان تھی۔ کیوں دی گئی؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو کتاب کس لیے آتی ہے؟ ہدایت پانے کے۔ ہم اس کو صرف ثواب کمانے کی مشین بنا لیتے ہیں، اس سے بس صرف ثواب حاصل کر لیں، یہ صرف برکت۔ بہت اچھی بات ہے، وہ بھی اچھا ہے، لیکن صرف اس لیے نہیں آئی کتاب۔ اصل مقصد ہے ہدایت پانا، اور اسی کے ذریعے فرقان حاصل ہوگا، اچھے برے کا فرق پتہ چلے گا۔ تو لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ہدایت حاصل کر لیتے ہیں اور کچھ حاصل نہیں کرتے۔ تو اس آیت سے تورات کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرقان کا نام دیا ہے، اور بنی اسرائیل کے اوپر انعام کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب کا وارث بنایا اور انہیں اہل کتاب بھی کہا۔ تورات میں ہدایت اور نور بھی تھا، جیسے ایک اور جگہ سے پتہ چلتا ہے، اور تفصیلی احکامات بھی تھے۔ اور قرآن مجید میں بھی تورات کی تعلیمات کا ذکر ملتا ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ ہمیں پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا کہا گیا ہے، ان کے اندر جو تبدیلی ہے، چاہے وہ تبدیلی ہو چکے، لیکن ہم اصل جو نازل کردہ کتاب ہے نا، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ انسان کو صرف اپنی عقل کافی نہیں، ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ کتاب چاہیے ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی وہی چاہیے ہوتی ہے۔ یعنی صرف انسان دنیا کی کتابیں، انسانوں کے قصے کہانیاں پڑھ کے ہدایت نہیں پا سکتا، اللہ کی کتاب چاہیے۔ یعنی اس میں جو سبق میں لے رہی ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے، وہ کیا ہے کہ اگر ہم واقعی سچے ہیں کہ ہمیں رہنمائی چاہیے، تو پھر اس کے بغیر چارہ نہیں کہ ہم قرآن پڑھائیں، سمجھیں اس کو۔